ہر باپ اپنی بچوں کی بھی عبادت کرتا ہے. جب بچوں کو ہاتھ لگاتا ہے، پیار سے ان کو چومتا ہے، تو پھر اس کا مطلب عبادت ہو گئی. یا ہر ماں اپنی اولاد کو جو چومتی چاٹتی ہے، ہاتھ لگاتی ہے، گود میں لیتی ہے، تو اس کا مطلب وہ عبادت نہیں ہے. تو اب یہ بات یہ چومنا اور اسی طرح کا ہاتھ لگانا یہ عبادت کا مفہوم نہیں ہے. ہاں جو ہم کرتے ہیں عبادت کا مفہوم میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک حمد باری تعالیٰ ہوتی ہے، دوسرے اس میں دعا کا مفہوم ہوتا ہے، تیسرا اس کے اندر دھیان اور توجہ ہوتی ہے اس معبود کی طرف. یہ 3 چیزیں ہونی چاہیے، جس کو خود ہندو زبان میں ہم ان کے مذہبی زبان میں کہیں استتی کہتے ہیں، پرارتھنا کہتے ہیں اور اپاشنا کہتے ہیں. تو یہ تینوں چیزیں جمع ہو تو عبادت کہلاتی ہے. تو حجر اسود کے ساتھ ہمارا ایسا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہ وہاں پرارتھنا ہے، نہ یہ اپاشنا ہے، اور نہ وہاں استتی ہے. مطلب نہ اس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، نہ جو اس کے سامنے سجدہ ریز ہو رہا ہے. ہم تو اس کو چومتے ہیں اور محبت سے لے کے چوم لیتے ہیں اور تبرکن اس کو ہاتھ لگاتے ہیں. تو چومنا اور ہاتھ لگانا عبادت نہیں ہے. اگر یہ ہو عبادت تو پھر تو معاملہ بہت گڑبڑ ہو جائے، ہر چیز عبادت بن جائے گی. اس لیے یہ ان کا کہنا بہت بڑا مغالطہ ہے. اور تیسری بات یہ کہ اصل میں بڑی نکتے کی بات ہے کہ حجر اسود کو چومنا یا حجر اسود جو ہے یہ اصل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے آخری زماں ہونے کی تصویری زبان ہے. آپ کی تصویری اور مجسم زبان میں آپ کے ختم نبوت کا اشارہ ہے وہ. ہاں کیوں؟ اور یہ بات عجیب ہے، یہ آپ نے پہلے دیکھی ہوگی، لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے کہ حجر اسود اصل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی بشارت ہے جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے، اور تصویری زبان میں. کیونکہ قدیم زمانوں میں مقدس کتابوں میں عام طور پہ تصویری زبانیں چلتی تھیں، کیونکہ اس لیے جن علاقوں میں عام طور پہ تعلیم زیادہ نہیں ہوتی وہاں تصویری زبان میں سمجھایا جاتا ہے. ایسا ہی ہے، چنانچہ مقدس ایسی بہت سی بشارتیں تو تصویری زبان کے اندر ان کو جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے یہ جو حجر اسود ہے یہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بشارت ہے اور تصویری زبان میں ہے، اور آپ کی بعثت سے صدیوں پہلے چلی آ رہی تھی. اور اشارہ اس کا کس بات کی طرف تھا؟ اور یہ بشارت جو ہے انجیل لوقا کے اندر موجود ہے، اور متی کے اندر موجود ہے، زبور میں موجود ہے، تورات کے اندر موجود ہے. اور اس بشارت کا ذکر جو ہے حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے. کہ یہ بشارت کیا تھی؟ وہ بشارت یہ کہ وہ پتھر کہ جس کو راجگیروں نے رد کر دیا تھا وہی کونے کا سرا بنا. درست، وہی کونے کا سرا بنا. اور دوسری جگہ فرمایا کہ وہ پتھر جس کو رد کر دیا گیا تھا وہی پتھر جو ہے کونے کا پتھر بنا. تو کونے کا پتھر بننے کا مطلب ہے کہ وہ حاوی ہو گیا اور وہ آ گیا اور چھا گیا. یہ عنوان ہوتا ہے. تو اصل میں یہ جب بشارت آئی اور پرانی کتابوں میں تو مکہ کے اندر، اچھا یہ بات بھی تھی کہ وہ جو پتھر ہے کونے کا سرا وہ مکہ کے اندر ظاہر ہوگا. تو پھر اہل مکہ نے کیا کیا کہ انہوں نے مکہ کی مقدس جگہ دیکھی، کون سی؟ بیت اللہ ہے، سب سے مقدس جگہ یہی مسجد ہے. لہذا وہ اس کے کونے کے اندر ایک پتھر کو جڑ دیا. تو وہ تصویری زبان میں انہوں نے یہ اشارہ دیا کہ یہ اس کا مطلب ہے کہ ایک نبی آئے گا، ایک نبی آخر زمان، گویا کہ وہ پتھر ثابت ہوگا کونے کا، مطلب وہ چھا جائے گا اس پورے مسجد. تو وہ پتھر رکھا انہوں نے. تو یہ تصویری زبان میں بشارت تھی. جیسا کہ لکھا ہے تورات کے اندر کہ یوشع بن نون جو پیغمبر ہیں یہ جب یرون شہر سے نکلے ہیں تو انہوں نے 12 پتھر اٹھا لیے. تو 12 پتھر اصل میں بشارت تھی کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے بنیں گے. اچھا، تو 12 پتھر جو لے کے چلے تو یہ پتھر 12 یہ 12 قبیلے ہیں. گویا کہ یہ تصویری زبان کے اندر جو ہے یہ بشارت دے دی گئی. تو تصویری زبان میں یہ بشارتیں جو ہے عام ہیں، اور کہ ہند کے صحیفوں کے اندر اور ہندو مذہب کے اندر تو تصویری زبان میں بہت رام چندر کی کتنی ہیں، شیو جی کی کتنی بشارتیں جو ہیں، کتنی کہانیاں انہوں نے تصویری زبان میں کندہ کر رکھی ہیں. تو اصل میں یہ پتھر جو ہے نبی آخر زمان کی، اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ کو پتا ہے کہ وہ جب جھگڑا ہوا تو اس پتھر کو اس جگہ پہ تعمیر کے بعد رکھنے کے لیے آپ کی ذات تجویز ہوئی. ایسے ہی کہ جب دونوں کفار کے قبیلے اکٹھے ہو گئے کہ یار دیکھ تو آج صبح سب سے پہلے جو آئے گا وہ اس کونے میں پتھر کو رکھے گا. تو تکوینی شان یہ کہ وہ نبی پاک سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہوئے، اور جبکہ اس وقت نبوت کی کوئی خبر نہیں تھی. تو آپ نے وہ پتھر جو ہے وہ اس جگہ پہ رکھا کیونکہ وہ آپ ہی کی تصویری زبان کی بشارت تھی کہ یہ نبی آخر زمان آئے گا.
اور اچھا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں اس کے ذریعے سے اس کی تائید ہو جاتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قصر نبوت قائم ہوا، ایک شخص نے ایک محل بنایا، بڑا خوبصورت بنایا، جو گزرتا کہتے کتنا خوبصورت بحر ہے، لیکن ایک کونے میں اس کی اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ سب کہتے ہیں یار محل بنانے والے نے کیا خوبصورت بنایا ہے، لیکن یار یہ کونے کی اینٹ یہ خالی ہے، یہ بھی لگ جاتی نا یار یہ مکمل ہو جاتا۔ تو فرمایا کہ وہ آخری اینٹ میں ہوں، جب میں آ گیا وہ قصر نبوت ہے، تو نبوت کی آخری اینٹ کی جگہ خالی تھی، جب میں وہاں پر آ گیا تو نبوت کا محل پورا ہو گیا۔ تو آپ نے خود اشارہ دیا کہ کونے کا جو پتھر آخری وہ میری ذات ہے۔ تو لہذا یہ بشار جو ہے کہ جن راجگیروں نے جس پتھر کو رد کر دیا تھا وہی کونے کا سرا بنا، جن معماروں نے اس کو بھلا دیا تھا اور یہ پتھر جو ہے وہ کونے کا سرا بنا۔ تو یہ تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی اصل میں تصویری زبان میں بشارت ہے، اور ہم جو اس کو ہاتھ لگاتے تبرک میں، ہم اس کو چومتے ہیں، یہ ایسی جیسے رسول اللہ کو چوم رہے ہیں۔ یہی بات ہے، اسی لیے تو وہاں سے لوگ ہلتے نہیں ہیں۔ بالکل، اس لیے وہاں ہلتے نہیں۔ تو یہ اللہ تبارک رسول، اب دیکھو یہ اس میں ایک اور تکوینی اللہ کی رحمت کیا ہے کہ آج ہم رسول اللہ کے جسد اطہر کو کوئی چوم نہیں سکتا، آپ تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، تو اللہ نے دیکھو کیا پر رحمت کی کہ ایک پتھر جو تصویری زبان میں جو چلی آ رہی تھی آپ کی ذات کا اشارہ، وہ ہمارے لیے آسان کر دیا کہ ہم جب اس کو ہاتھ لگاتے گویا کہ رسول اللہ کو ہاتھ لگا دیا، ہم نے اس کو چوم لیا گویا کہ رسول اللہ کو چوم لیا، اور رسول اللہ کو ہاتھ لگانا اور چومنا کوئی عبادت نہیں سمجھتا، لہذا یہ بھی عبادت نہیں۔ بالکل، تو یہ وہ اصل میں نقطے کی بات ہے کہ جو پتہ نہیں ہے تو پھر اس پر لوگ ہندو اعتراض کر دیتے ہیں اور جی تم اس کی پوجا پاٹ کر رہے ہو۔ اس لیے تو حدیث میں آتا ہے کہ حجر اسود کو چومنا ایسی ہے جیسے اللہ سے مصافحہ کر لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بیعت کرنے کا مطلب ہے اس نے رحمان پر بیعت کر لی، ایسے ہی کہ خود قرآن نے کہا کہ نبی تیرے ہاتھ میں جس نے بیعت کی اس سے اصل میں اللہ سے بیعت کی ہے۔ تو گویا کہ نبی پر بیعت اللہ پر بیعت ہے، نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، تو لہذا اس حجر اسود کو چومنا گویا کہ نبی کو آپ نے چوما، اور اس کو جب آپ نے ہاتھ لگا لیا تو گویا کہ اللہ نے کہا نبی کو ہاتھ لگائے مجھے تم نے مصافحہ کر لیا۔ تو یہ وہ راز ہے کہ جو حجر اسود کے ذریعے اللہ ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔